بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معاشرے کے اندر بے حسی اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ آج کا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، اس کے اندر بھی ہم اسی کے اوپر بات کریں گے۔ معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو تقریباً جو غربت کی شرح ہے وہ آئے دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم موسم کی بات کریں تو سردیوں کا موسم چل رہا ہے، تو آج میرے ساتھ ہمارے مہمان ہیں الطاف صاحب۔ انہوں نے میرے ساتھ کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، تو مجھے کچھ باتیں یاد آئی، تو میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں۔ ہو سکتا ہے ہماری اس ویڈیو کے ذریعے اور معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ سب سے پہلی بات اگر ہم یہ دیکھیں تو اگر ہم گھر میں کچھ کھا پی رہے ہیں تو ہمیں اپنے ہمسایوں کا کچھ خیال نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کر لے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، پھر وہ چاہے پہننے کے لیے ہوتا ہے یا پھر کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں تو ہم نہ مسلمان کہلوانے کے حقدار ہیں اور نہ ہی ہم مومن کہلانے کے حقدار ہیں۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ ہیں چودھری محمد الطاف صاحب۔ یہ ٹیچر ہے۔ کئی ایسے بچے ان کے اسکول میں پڑھتے ہیں جو اتنی سردی کے باوجود وہاں پر نہ ان کے پاس پہننے کے لیے جرسی ہے، نہ ان کے پاؤں میں پہننے کے لیے جرابیں ہیں۔ جرابیں تو درکنار، ان کے پاس پہننے کے لیے بند شوز بھی نہیں ہیں۔ تو وہ کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں یہ ان کو پتہ یا ان کے والدین کو پتہ۔ تو یہ صرف ایک مثال ہے، اس طرح کی ہزاروں مثالیں، سینکڑوں مثالیں آپ کو آپ کے معاشرے میں، آپ کے گلی محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں آپ کو ملے گی۔ تو کچھ باتیں ہیں، سب سے پہلے میں الطاف صاحب سے یہ پوچھوں گا، وہ اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ جی سر، ہم اکثر اسکول میں بچوں کو آبزرو کرتے ہیں تو کچھ غریب فیملیز ہیں، ان کے بچے آتے ہیں اسکول کے اندر، تو کچھ بچے ہم نے نوٹ کیا کہ ان کے پاس پراپر یونیفارم نہیں ہوتی، کسی بچے کے پاس بوٹ وغیرہ نہیں ہوتے، ان کے پاس پراپر شوز نہیں ہوتے، تو اور کچھ بچے ہوتے ہیں ان کے پاس شوز تو ہوتے ہیں لیکن وہ جرابیں نہیں پہنی ہوتی۔ اور جیسے یہ سردی اب شروع ہو گئی ہے تو اب صبح صبح ظاہری بات ہے ہر بچے کو سردی محسوس ہوتی ہے، تو میں نے میجارٹی بچے میں نے مشاہدہ کیا کہ بچے کے پاس جانا اوپر پہننے کے لیے جرسی وغیرہ یا کوئی سویٹر بچے کے پاس بالکل نہیں ہے۔ تو ہم ظاہری بات مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے جو ہمیں اسلام نے بتائی ہے کہ دوسروں کا بھی ساتھ خیال رکھنا چاہیے۔ تو اب ہمیں جو ہے نا اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں نا کہ اپنے دائیں بائیں اپنے ہمسائے جو ہیں ان کے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ نہیں گنجائش رکھتے پراپر کہ وہ اپنی یونیفارم خرید سکیں، باقاعدہ طور پہ وہ کوئی سردی سے بچنے کے لیے کوئی سویٹر جرسی کا بندوبست کر سکیں، اپنے پراپر طور پر بوٹ وغیرہ جراب وغیرہ لے سکیں۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، تو ہم نے ان کا خیال کرنا ہے تاکہ یہ سردیاں شروع ہو گئی ہیں تقریباً، تاکہ وہ لوگ بھی سردی سے بچ سکیں۔ اور ساتھ ساتھ سردیوں میں اکثر آپ کو پتہ ہے پراپر جو ہے نا لوگوں کو کوئی کام نہیں ملتا دہاڑی وغیرہ کرنے کے لیے، تو ان کے گھر میں اکثر لوگ غریب ہوتے ہیں، وہ کوئی مانگنا بھی پسند نہیں کرتے، تو اپنے وہ ضمیر پر وہ ظاہری بات ہے شرمندہ ہوتے ہیں، شرمندگی سمجھتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر ان کا پتہ کریں، ان کے گھر جائیں، ان سے ملیں، تو جہاں تک گنجائش ہو، جہاں تک آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے آپ ان کے ساتھ جو ہے نا بھرپور تعاون کریں، تو کھانے پینے کے حوالے سے بھی ان کا تعاون کریں اور پہننے کے لحاظ سے بھی ان کا بھرپور تعاون کریں۔ اصل میں سردی بہت زیادہ ہو چکی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال سے اس وقت سردی کے اندر ان کے جسم کو ڈھانپنا اور بچوں کے اسکول میں آنے جانے کے لیے ان کے شوز وغیرہ کا، جرابوں کا۔ دیکھیں جو ہمارے عزیز و اقارب کے بچے ہیں، ہم ان کا احساس کرتے ہیں، تو کیوں نہ اگر ہر شخص یہ ذمہ داری لے لے کہ وہ اپنے قرب و جوار میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے گلی محلہ میں کسی ایک شخص کو بھی اڈاپٹ کرے، ایک بچے کو اڈاپٹ کرے اس طرح سے کہ اس کو یونیفارم لینے کی، اس کو جرسی لینے کی یا اس کو جرابیں اور شوز لینے کی ذمہ داری لے لے، تو میرا خیال ہے اس شخص کے اوپر تو اتنا بوجھ نہیں ہوگا۔
لیکن اس طرح سے سینکڑوں بچوں کو میرا خیال سے وہ ان کو فائدہ دیا جا سکتا ہے۔ جی سر، ظاہر بات ہے، اسلام نے بھی ہمیں کہا کہ اپنا جو مال ہے آپ جو کماتے ہو ان کو پاک صاف کر کے کھاؤ۔ جیسا کہ ہماری یہ فصل کی جو آمدنی ہوتی ہے اس میں عشر ہوتا ہے، ہمارے گھر میں جو شاہ پڑی ہوتی ہیں، کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے وہ زکوٰۃ اور عشر کے جو پیسے ہیں وہ آپ کے دائیں بائیں جو بھی غریب لوگ رہتے ہیں، تو آپ ایک تو آپ کا وہ آپ کے اوپر جو بوجھ ہے عشر والا زکوٰۃ والا وہ اتر جائے گا آپ کے اوپر جو ہے، اور جو اسلام نے جس کی ہمیں تلقین کیا وہ بھی ہمارا پورا ہو جائے گا، اور ساتھ میں وہ جو غریب لوگ جو ہیں ہمارے دائیں بائیں رہنے والے ہیں، تو دو چار جتنے کو آپ جو ہے پراپر دے سکتے ہیں تو آپ ان کے لیے ضرور بندوبست کریں، یہ میرا پیغام ہے۔ میں نے یہ فیس بک پہ کل چلا رہا تھا تو میں نے ایک ایڈ دیکھا، فیس بک کے اوپر پوسٹ دیکھی، تو آپ یقین نہیں کریں گے، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا پسند کروں گا، اپنے ویورز کے ساتھ بھی۔ تو وہاں پر میں نے ایڈ دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے ساتھ اپنے 2 بچے بٹھائے ہوئے ہیں، اور اس نے اپنے پاس ایک پوسٹر کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ بچہ برائے فروخت، قیمت صرف 5 لاکھ روپے۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں ہماری بے حسی اور ہماری اس طرح کا حالات یہاں تک اس نہائی تک پہنچ چکے ہیں، غربت کہہ لیں یا مہنگائی کہہ لیں یا حالات کہہ لیں۔ میرا خیال ہے کہ جب یہ نعرہ یا یہ پوسٹر یہ ہمارے لیے، میرا خیال میں اس سے بڑی کوئی شرم والی بات نہیں ہوگی کہ ایک عورت اپنے بچوں کو بازار میں بیچ رہی ہے، تو یہ صرف وہ لوگ ہیں جو کسی سے مانگنا اس کے اوپر اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہیں، یہ ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو مانگنا گناہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک مثال نہیں، اس طرح کی آپ کو ہزاروں مثالیں ملیں گی۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو اگر ہم تھوڑا سا اپنے معاشرے کے اندر تعاون کریں تو ایسے لوگوں کو میرا خیال سے ہم سپورٹ کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ایک گھر کو بھی سپورٹ کرے، مشکل دور سے گزر رہے ہیں، مشکلیں برداشت کریں گے تو اچھا وقت دیکھنے کو ملے گا۔ پاکستان جب بنا تھا تو یہ ایسے نہیں مل گیا تھا کہ ہمیں سونے کی تھالی میں مل گیا تھا، اس کے لیے بھی بہت قربانیاں دینا پڑی تھی۔ جب ہم ایک دوسرے کا درد ہی محسوس نہیں کریں گے، وہ جیسے ایک شعر ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے قربیاں۔ تو اور علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت وہ شعر لکھا ہے نا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو علامہ اقبال کی تلقین بھی یہی تھی کہ جو زندگی کے اندر جو اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ یہی ہے کہ آپ دنیا کے اندر انسانیت کی خدمت کریں، انسانوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اگر آپ دنیا میں انسانوں کو فائدہ پہنچائیں گے تبھی آپ ایک کامل انسان بن سکتے ہیں۔ دنیا میں صرف عبادت کرتے ہیں تو وہ آپ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اگر آپ خدمت خلق کرتے ہیں تو وہ آپ انسانیت کے لیے کرتے ہیں، اور دنیا میں اگر انسان کا نام باقی رہتا ہے تو وہ انسانیت کی وجہ سے ہی باقی رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی انسان کی ستر پوشی کرتا ہے تو اللہ پاک قیامت والے دن اس انسان کی ستر پوشی کرے گا۔ تو انسان میں خطائیں ہیں، انسان کے اندر بہت سی کمی بیشیاں ہیں، اگر آپ دنیا میں کسی انسان کی ستر پوشی کریں گے، اس کے عیبوں کو چھپائیں گے، اس کی غربت کو چھپائیں گے، اس کا کسی نہ کسی طرح سے آپ اس کے کام آئیں گے، تو اللہ پاک کی ذات سے آپ اچھے کی امید رکھ سکتے ہیں قیامت والے دن بھی سکے۔ اور ہمارا لاسٹ پہ ایک پیغام ہے، وہ صرف یہی ہے کہ اپنے قرب و جوار میں، گلی محلے میں کم از کم، زیادہ نہیں تو ایک بچے کو، کسی ایک طالب علم کو، کسی ایک یتیم یا مسکین بچے کو اس سردی سے بچانے کے لیے اس کے کپڑوں کا، اس کے جرابوں کا، جوتوں کا اور جرسی کا انتظام لازمی کر کے دیں۔ باقی راشن وغیرہ فراہم کرنا وہ بھی ہم لوگوں کی ہی ذمہ داری ہے، اس کے اندر بھی اپنا کردار لازمی ادا کریں۔ جی اللہ صاحب۔ جی سر، بالکل ظاہر بات ہے، یہاں پہ اگر ہم آج کسی کی مدد کریں گے تو ظاہر بات اس کا ریوارڈ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے نا۔ ہمیں مکمل یقین ہونا چاہیے کہ کل کو روز قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں جو ہے اس کا ضرور ریوارڈ دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہو کر دوسروں کی بھرپور انداز میں مدد کریں، اور اچھے انداز سے جو ہے ان کی مدد کی جائے، دل لگن سے ان کی جو ہے مدد کی جائے، تاکہ ہمارے معاشرے کا ہر فرد جو ہے نا وہ آگے بڑھ سکے اور بڑھ سکے۔ بہت شکریہ الطاف صاحب۔
جی سر تھینک امید کرتے ہیں جی انشاءاللہ ہمارے دیکھنے والے اس ویڈیو کو پسند کریں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں جتنا ہو سکے, اور ہمارے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے جتنا ہو سکے, اس کے اوپر عمل درآمد کریں.